الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے؟ قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے؟ آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے. محترم المقام، قابل عزت و قابل احترام مدثر سر و دیگر مہمان کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم و شان موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا اعزاز مل رہا ہے وہ ہے عظمت قرآن. سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے. میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیات کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے. قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا کر چکے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. قرآن کریم کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کی آیات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. قرآن کریم کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. قرآن کریم کتابوں کی سردار، خالق کائنات کا کمال، دنیا کے لیے معجزہ، فلاح کا راستہ، سینوں میں محفوظ ہو جانے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام، بنائے نوح انسان کے لیے ہدایت، گرسی کی پوری انسانیات کے لیے خیر ہی خیر ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے. قرآن کریم انسانوں کو صداقت، عدل، انصاف، درگزر، محبت، الفت اور محنت جیسے اعلیٰ ضابطہ سے نوازتا ہے. قرآن وہ انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہے گا. لیکن افسوس، صدا افسوس، آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. قرآن ہمارے سامنے کائنات کا راز کھولنا چاہتا ہے لیکن ہم فی حرف 10 نیکیہ سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے. ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کہیں منزل سفر کر لیتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.